بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بازار مصر میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں مختلف نسلوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند اور غیر ہنرمند، تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ، خوبصورت اور بدصورت، گورے اور کالے غلاموں اور لونڈیوں کی بولیاں لگ رہی تھیں۔ جاگیردار، تاجر اور سرکاری افسران اپنی اپنی ضروریات کے مطابق انہیں خرید کر لے جا رہے تھے۔ اگر کسی کو زمینوں پر کام کرنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ لمبے ترنگی حبشی غلاموں کو خرید رہا تھا، اور اگر کسی کو اپنے سامان تجارت فروخت کرنے کی ضرورت تھی تو وہ تربیت یافتہ رومی غلاموں کو خرید رہا تھا، اور جس کسی کو اپنی مجلسیں پر رونق رکھنے کی ضرورت تھی تو وہ خوش شکل اور خوش آواز مصریوں کو خرید رہا تھا، اور جس کسی کو گھریلو کام کاج کی ضرورت تھی تو وہ بدصورت غلاموں کو خرید رہا تھا۔ اسی عالم میں سوڈان کا کوئی تاجر اپنے ملک سے غلام فروخت کرنے کی غرض سے بازار مصر میں داخل ہوا تو اس کے دونوں غلاموں کی نگاہیں شہر کے پر رونق بازاروں پر پڑی۔ ان میں سے ایک نے اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ کاش میں اس شہر کا مالک بن جاؤں اور ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ دوسرے نے خواہش کی کہ کاش مجھے یہ ہوٹل والا ہی خرید لے اور میں آٹا گوندھ کر روٹیاں لگاؤں اور سالن تیار کروں، خود بھی پیٹ بھر کر کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ چنانچہ یہ دونوں اپنے اپنے دلوں میں اپنی اپنی آرزو لے کر غلاموں اور کنیزوں کی منڈی میں داخل ہوئے اور ان کی بولی لگنے لگی، اور یہ دونوں بھی فروخت ہو گئے۔ ایک کو کسی ہوٹل والے نے خرید لیا اور اسے اپنے ہوٹل پر کھانا پکانے پر لگا دیا، اور دوسرے کو کسی فوجی سپہ سالار نے خرید لیا اور اسے فوجی امور سر انجام دینے پر لگا دیا۔ چنانچہ اس غلام نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا اور وہ ترقی کرتا ہوا شاہ مصر اکشید کا منظور نظر بن گیا، اور اس نے مسلمانوں کے سینوں سے اسلامیت کو ملیہ میٹ کرنے اور بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑنے والے فاطمیوں کی جلگار کو روکنے کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دیں، اور 20 سال تک دولت اکشیدیہ کو ان کی جلگاروں سے محفوظ رکھا۔ شاہ مصر اکشید نے اس کی ایسی خدمات سے متاثر ہو کر اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا، اور بعد ازاں یہی سیاہ فام حبشی ملک مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا۔ ایک دن یہ اپنے وزراء اور اعیان سلطنت کے ہمراہ بازار مصر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اپنے اس حبشی ساتھی پر پڑی جو ہوٹل پر بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا، اور اس کی حالت نہایت ہی قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ تو کافور نے کہا، افسوس صد افسوس، اس شخص کو اس کی پست خواہش نے ہی اس تنور پر بٹھا رکھا ہے۔ اگر اس کی خواہش بلند ہوتی تو شاید یہ بلند درجے پر فائز ہو جاتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں اور یہ شخص دونوں ایک شریف آقا کے غلام تھے، اور جب ہمارا وہ آقا ہمیں فروخت کرنے کے لیے بازار مصر میں لایا تو اس کی نگاہ اسی ہوٹل پر پڑی، تو اس نے خواہش کی کہ کاش مجھے اس ہوٹل والا ہی خرید لے اور میں یہاں روٹیاں پکاؤں اور پیٹ بھر کر خود بھی کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں، اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں اس شہر کا حاکم بن جاؤں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے ہوٹل والے نے خرید لیا، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہاں روٹیاں پکا رہا ہے، اور مجھے ایک فوجی افسر نے خرید لیا، اور میں اپنے بلند عزم و ارادہ اور خواہش کے مطابق اس مقام پر ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ قارئین کرام، آپ کو علم ہے کہ اس حبشی غلام کو شاہ مصر بننے کے بعد خوش آمدی کس نام سے پکارتے تھے؟ وہ نام تھا کافور اکشیدی، یعنی سفید رنگ کی ٹکیا۔ اگرچہ انسانوں کو ان کے مقدر کا لکھا ہوا ہی ملتا ہے، لیکن ان کے عزائم تو بلند ہونے چاہئیں۔ دنیا میں آپ کو سیاست و عمارت، علم و فضل، سائنس و ٹیکنالوجی، فلسفہ و طب، حدیث و فقہ میں جتنے بھی نامی گرامی نظر آئیں گے وہ بلند ہمت نظر آئیں گے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جسے محض اپنے پیٹ یا اپنے بال بچوں اور خاندان کی فکر ہو۔